مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورام حامی بے کسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی یاد میں اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر غوث اعظم کانفرنس کے اندر ہم موجود ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے آخری امت کو مجددین مجتہدین اور اولیاء کاملین کی خصوصی شخصیات عطا کی ہیں. پہلے جس وقت معاشرے کے اندر بدی چھا جاتی تھی تو رب ذوالجلال کسی نبی یا رسول کو مبعوث کرتا تھا اور تب جا کر معاشرہ سدھرتا تھا. چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو رب ذوالجلال نے آپ ہی کے نور سے قیامت تک کے لیے ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور اس کا طریقہ کار اس امت میں جو صرف اسی کی شان ہے کہ مجددین مجتہدین خصوصی طور پر ان صدیوں کے اندر بھیجے گئے اور قیامت تک وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا کہ جب بھی معاشرے کے اندر بگاڑ آیا تو اس امت کے نفوس قدسیہ نے اس کا مقابلہ کیا. ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی پیران پیر
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی ہستی ہے۔ آپ کا لقب ہی محی الدین ہے۔ احیاء دین کا کام آپ نے بڑے جامع انداز میں کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں۔ تو ان علماء سے مراد حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی جیسے علماء ہیں۔ اور پھر جو تشبیہ دی ہے تو وہ تبلیغ دین میں تشبیہ دی ہے، کہ جس طرح انبیاء بنی اسرائیل دین کی تبلیغ کرتے تھے اور وہ معاشرے سے اندھیرے دور کرتے تھے، اس طرح میری امت کے علماء بھی معاشرے سے بذریعہ تبلیغ دین اندھیروں کو دور کریں گے، اور قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال نے یہ تبلیغ اور دین کا لوگوں تک پہنچانا، یہ شعبہ رب ذوالجلال نے میری امت کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی آپ مادرزاد ولی ہیں، اور کرامات کے لحاظ سے ابن رجب حنبلی نے کہا کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں پر اجماع منعقد ہے امت کا، یعنی اتنی کثرت سے آپ کی کرامتیں ہیں کہ یہ بیان میں، ان پر اتفاق کرنے میں، ان کو ماننے میں امت میں اجماع پایا جاتا ہے، یعنی کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاویٰ کے اندر، فتاویٰ ابن تیمیہ میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا ذکر کیا ہے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ۔ آپ کو رب ذوالجلال نے روحانی قوت جو عطا کی تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ آپ نے خود قصیدہ غوثیہ میں یہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِي لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالِي لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرَّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمْدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ جو میرا سر ہے، یعنی میری روحانیت کا جو راز ہے، جو میری روحانیت کی قوت ہے، تحدیث نعمت کے طور پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اظہار کیا۔ یعنی ویسے تو شریعت میں یہ ہے نا کہ اپنے منہ اپنی تعریف نہ کی جائے، لیکن کسی مقام پر اللہ کی نعمت کے شکر کے لیے اس کا اظہار کرنا بھی شریعت کا ہی حکم ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے خزائن ارض پر تم مامور کر دو،
مصر کے بادشاہ سے کہا انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں۔ تو اس نقطہ نظر سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اظہار فرما رہے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِي لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، کہ اگر میں اپنی ولایت کی تجلی سمندروں پہ گراؤں تو سارے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالِي، اگر میں اپنی روحانیت کی تجلی پہاڑوں پہ گراؤں لدکت واختفت بین الرمالی، تو پہاڑ ریت بن جائیں، ان کی وہ سختی پختگی سب ختم ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اگر میں اپنی روحانیت کی تجلی آگ پر ڈالوں تو آگ ساری بجھ جائے۔ یہ جو ایٹم بم کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، حضرت غوث پاک نے اس زمانے میں ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ میری روحانیت ان سب سے آگے ہے، اور پھر پہلی چیزوں کے اندر یہ ذکر کیا کہ میری روحانیت کا جلال یہ ہے کہ اس کے سامنے سمندروں کی کوئی حیثیت نہیں، پہاڑوں کی کوئی حیثیت، آگ کی کوئی حیثیت نہیں، اور ساتھ فرمایا کہ میری روحانیت کا جمال یہ ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ اگر میں اپنی روحانیت کا راز مردے پہ ڈالوں تو وہ اللہ کی اذن سے زندہ ہو جائے۔ یعنی یہ اس طرف بھی رخ ہے نوازشات کا، ادھر جلال ہے اور ادھر جمال ہے کہ مردہ اگر اس پر میں اپنی روحانیت کی تجلی ڈالوں تو اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو جائے۔ اتنی بڑی جلال اور جمال والی روحانیت کے ہوتے ہوئے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے پڑھنے پڑھانے کا کام بتدریج اور رائج نظام اور عادی نظام کے مطابق چلایا۔ یعنی پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے خود پڑھنے میں بھی، حالانکہ جو مادرزاد ولی ہیں ان کی روحانیت، ان کا علم لدنی کتنا ہوگا، لیکن باقاعدہ طویل سفر کر کے، پتے کھا کے، گزارا کر کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علوم حاصل کیے۔ یعنی اس پہ اکتفا نہیں کیا، جو پہلے اتنے خزانے موجود تھے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں قطب بنا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، علم کی باقاعدہ تحصیل کی اور امت کو آگے پیغام دیا، عام لوگوں کو، مشائخ کے بیٹوں کو، پیرزادوں کو، علماء کے بیٹوں کو، صاحبزادوں کو، کہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ فضول نہیں اور اس قدر لازمی ہے کہ حضرت غوث پاک
رحمہ اللہ تعالی جیسا مادرزاد ولی، انہوں نے بھی باقاعدہ اس کے لیے ایک طویل وقت گزارا، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی، اور پھر 33 سال تک آپ نے یہ علوم پڑھائے۔ میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کہ جن کی روحانیت مردہ زندہ کر سکتی ہے تو کیا عالم نہیں بنا سکتی؟ تو دن میں 18 اسباق پڑھاتے تھے، یعنی تدریس کے لحاظ سے باقاعدہ وقت دینا پورا اور پڑھانا، اور اس کے لحاظ سے پھر مسلسل 33 سال تک تدریس کو وقت دینا۔ تو یہ آپ کا پیغام تھا کہ اگرچہ قوت اتنی ہو کہ بندہ اللہ کے اذن سے مردہ زندہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن پھر بھی اسے درس و تدریس کا شعبہ جس طرح اس کا دستور اور قانون ہے اس کے مطابق چلانا چاہیے، اور باقاعدہ اتنے سال لگا کر لوگوں کو تیار کرنا۔ تقریباً 1 لاکھ وہ علماء ہیں جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بلا واسطہ شاگرد تھے، یعنی یہ وہ لوگ نہیں تعداد میں شمار کیے جو جمعے کی تقریر سنتے تھے یا ہفتے کے 2 دن جو آپ کا درس ہوتا تھا، اس سے ہٹ کے جو باقاعدہ اسٹوڈنٹ تھے آپ کے پاس، اور 33 سال میں جو فارغ التحصیل ہوئے لوگ، ان کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اتنی ولایت دی، اس قدر شان دی، لیکن اس کے باوجود تدریس کے لحاظ سے، علوم دینیہ پڑھانے کے لحاظ سے یہاں وہ سلسلہ نہیں لائے کہ 1 منٹ میں عالم بنا کے نکالتے جائیں، پھر باقاعدہ کورس پڑھایا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کے پڑھائے ہوئے ہزاروں علماء سے ایک عالم بڑا قد آور بنا، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے درس و تدریس کے لیے اتنی زیادہ اہمیت اجاگر کی، اور یہ ایک سبق تھا بعد والے سجادہ نشینوں کے لیے، علماء کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے اس کے مطابق یہ وقت دے کر پڑھا کر علماء کو تیار کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں یہ راز تھا، ورنہ ایک تجلی سی علماء تیار کرتے جاتے، یعنی یہ باقاعدہ پڑھا کے کتابیں، یہ جو ہمارے درس نظامی کے علوم و فنون ہیں، یہ سب کی باقاعدہ ان کے پیریڈ لگتے تھے، صرف، نحو، بدیع، بیان، اصول تفسیر، حدیث، فقہ، سب پڑھاتے تھے، کہ اس کے اندر شاید وہی پیغام تھا کہ جب رب ذوالجلال نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے اہتمام کیا کہ وہ جس کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی اس کو ہرا بھرا کیا، فوراً اس پہ پھل لگا، فوراً پک گیا۔ یہ سب کچھ کر کے، جو اتنا عام کسی کے لیے تو بڑا مشکل تھا، لیکن رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، یہ سب کچھ کر کے پھر اللہ فرماتا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ،
تساقط علیک رطبا جنیا، اب اس کو تم جنبش دو، اس کو حرکت دو تاکہ یہ اوپر سے تمہارے لیے پھل نیچے گرائے۔ تو جو رب اتنا لمبا اتنا مشکل کام اس کے لیے آسان ہے اتنا کہ اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے سب کچھ کر لیا، تو وہ پھل نیچے بھی تو گرا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں ان کا کسب بھی شامل ہو جائے، اگرچہ رب اتنا کچھ اس نے کر دیا لیکن اس درخت کو جنبش دینے کا کام اتنا تو یہ بھی کریں اور حرکت کی برکت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہ رب ذوالجلال اگرچہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ تیار کر کے کھجوریں نیچے بھی گرا دیتا، لیکن آگے کہ بندے کو کسب کی طرف تو متوجہ ہونا چاہیے۔ وہ رب اتنا کر کے بھی اسے پسند ہے کہ کچھ حصہ تو میرے بندے کا کسب بھی ہو۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی یعنی یہ کہ بعد والی جو صورتحال ہے اس میں لوگ سہولت پسند نہ ہو جائیں، علماء و مشائخ، اور یہی نہ تلاش کرتے رہیں کہ کوئی ایک تجلی ڈال کے یہ عالم بناتا جائے، کیونکہ آگے قیامت تک نظام چلنا ہے۔ تو جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی ان کو بھی حوصلہ ملے گا کہ اگر غوث پاک دن میں 18 پیریڈ پڑھاتے رہے ہیں تو ہمیں بھی 4-5 تو پڑھانے چاہیے، یا طلباء کو پڑھنے کے لحاظ سے کہ یہ ان کو یہ نہ ہو کہ ہم تو آج ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی ایک تجلی سے ہمیں عالم بنا دیتا تو لہذا ہم نہیں پڑھتے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صلاحیت رکھتے ہوئے پھر بھی محنت، کوشش، جد و جہد کے ساتھ علماء تیار کیے اسی دستور کے مطابق جو باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کا دستور ہے، تاکہ آگے سہل پسندی نہ آئے اور اپنا جو کسب ہے، جد و جہد ہے، اس کو بروئے کار لایا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فرمان ہے، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، حدیث قدسی ہے، جو ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں تو ایک گز اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، جو ایک گز آتا ہے میں اس کی طرف 2 گز آ جاتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، جو پیدل چل کے میری طرف آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغ دین کو اپنا شعار بنایا اور آپ محی الدین قرار پائے، دین کو زندہ کرنے والے۔ دین پر چونکہ ہر وقت حملوں کا ہونا یہ ایک طے شدہ بات تھی، چونکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر دین پر جب اس دین کو غالب کرنا مسلمانوں کا نصاب ہے تو پھر جتنے بھی دوسرے دینوں والے ہیں جو سارے جھوٹے ہیں اور باطل ہیں وہ جواباً اس دین کا رستہ روکنے کے لیے سازشیں کریں گے۔ یہ شروع سے ہی معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو یہ تمہاری غلبہ کی جد و جہد، غلبہ اسلام کی جد و جہد پسند نہ آئے، لیکن پھر بھی کام تمہارا یہی ہے کہ تم نے لوگوں کی خوشنودی کا خیال نہیں کرنا کہ اتنے لوگ، اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اگر اسلام کی حقانیت کی بات کرتے ہیں تو اتنے فرقے مذاہب باطلہ خلاف ہو جائیں گے۔ یہ تم نے اس کی طرف دھیان
نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، تو میری رضا کو تم نے سامنے رکھنا ہے، لوگوں کی واہ واہ کو یا خوشنودی کو تم نے پیش نظر نہیں رکھنا۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو آج ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کی جو احیاء دین کی تحریک ہے کہ جب دین کے اندر اہل دین میں کمزوری آ جائے، دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے، دین تو ہمیشہ ہی پاورفل ہے لیکن اہل دین کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مجازن کے دین کمزور ہو گیا، حالانکہ دین تو شاذور ہے شروع سے ہی۔ اہل دین اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے طاقتور ہوتے ہیں تو پھر دین غالب آ جاتا ہے، اور عمل چھوڑتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں تو پھر دین جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے فساد کے وقت یعنی جب دین ختم ہو رہا ہو اس کے احکام پر عمل، اس وقت جس نے ایک سنت کو بھی زندہ کیا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ احیاء دین اتنا بڑا کام ہے، من عامل بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اور دوسری طرف فرما من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کہ جس شخص کو اس جد و جہد میں موت آ گئی کہ ابھی وہ دین پڑھ رہا تھا تاکہ پڑھ کے پڑھائے، تاکہ پڑھ کے لوگوں تک پہنچائے، تاکہ دین پڑھ کے اس کی پھر کتابیں لکھے، دین کے لحاظ سے لوگوں کو تیار کرے، لیکن ابھی پڑھا ہی نہیں تھا تو فوت ہو گیا۔ مگر پڑھ کیوں رہا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، کہ وہ اسلام کو زندہ کرنا چاہتا، اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے وہ پڑھ رہا تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ اس نے تو اب پڑھا ہی نہیں سارا، آگے جو کام کرنا تھا وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں، لیکن نیت چونکہ احیاء اسلام کی تھی تو یہ اتنے بڑے کام کی نیت ہے کہ قیامت کے دن اس طالب علم اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، ایک درجہ، اگرچہ وہ بھی بہت بڑا ہے، زمین سے آسمان جتنا اونچا ہے اتنا جنت کا ایک درجہ ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ وہ کتنے درجے کراس کر کے اوپر چلا گیا، ایک درجہ باقی رہ گیا اس میں، اور انبیاء علیہ السلام میں حالانکہ وہ پڑھ سکے ہی نہیں سارا اور وقت ہی نہیں ملا، اس کو موت آ گئی، لیکن نیت یہ تھی احیاء دین کی کہ دین کو زندہ کیا جائے، اور نیت المؤمن خیر من عملہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ اس کی وجوہات محدثین نے جو بتائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عمل کا تو دائرہ محدود ہے اور نیت اس سے بھی آگے ہے۔ مثلا عمل میں تو ہم میں سے کوئی 60 سال نماز پڑھے، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 1 صدی، لیکن
نیت تو یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر میں 1000 سال زندہ رہوں تو میں نماز پڑھوں گا، تو اگر یہ نیت اس کے جو معمولات ہیں اس کے منافی نہیں ہے، منافی کب ہوگی کہ جب اب تو پڑھتا نہیں اور نیت یہ ہے کہ میں 1000 سال پڑھوں گا، تو پھر وہ نیت مانی نہیں جائے گی۔ ہے کہ اب بڑا عاشق نماز ہے، نماز بالکل نہیں چھوٹنے دیتا، اور آگے یہ نیت کر رہا ہے کاش کہ رب مجھے 1000 سال زندہ رکھے تو میں 1000 سال نماز پڑھوں، تو سرکار کے فرمان کے مطابق اسے 1000 سالہ نماز کا ثواب مل جائے گا، جبکہ عمل تو تھوڑا ہے، خواہ 50 سال 60 سال، لیکن نیت یہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ۔ تو اس حدیث کے اندر جو اس کی نیت ہے احیاء اسلام کی، احیاء دین کی، اور آگے لگا ہوا تھا، یہ نہیں نیت کر کے پھر سو گیا تھا، پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن دن رات وہ محنت کر رہا تھا کہ میں پورا پڑھ جاؤں تاکہ میں معاشرے سے اندھیرے دور کروں، اسی دوران اسے موت آ گئی۔ تو یہ رستہ ایسا ہے کہ جہاں کی ہوئی جد و جہد فضول نہیں جاتی، نیت کی بنیاد پر اسے منزل تک پہنچنے کا ثواب مل گیا ہے۔ بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ تو ہمارے ماحول میں چونکہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کہاں کہاں سے جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، کہاں کہاں سے ملت کی کشتی میں سوراخ کرنے والے کر رہے ہیں کہ یہ ڈوب جائے معاذ اللہ، کہاں کہاں سے کتنے طریقوں سے ہماری نسلوں کو لا دین بنانے کے لیے، بے دین اور ملحد بنانے کے لیے دن رات سازشیں ہو رہی ہیں۔ کتنے ایسے زہر ہیں جن پر مٹھاس لگا کے امت کو کھلایا جا رہا ہے، کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہر فرد امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ احیاء دین کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یعنی حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مریدین کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ وہ احیاء دین کے لیے خود بھی شریعت پہ عمل کریں اور اوروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللالی، یعنی جہاں آپ نے اپنے مرید کے لیے اپنا سہارا بتایا اور اس کو لوگ پڑھ پڑھ کے خوش بھی ہوتے ہیں، تو وہاں آپ نے مرید کو ایک نصاب بھی دیا کہ اگر میرا مرید ہے تو پھر یہ تم نے کرنا ہے۔ یعنی ادھر یہ ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، کہ میرے مرید تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رب نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے کہ جب تجھے مشکل پیش آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا۔ اور ساتھ کا رجالی فی حواجرہم سیام، کہ جو میرے مرید ہیں جن کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں ان کا نصاب کیا ہے کہ وہ میرے مرید ہوں گے اور میرے مریدین کی لسٹ میں وہ شامل ہوں گے۔ رجالی فی حواجرہم سیام، جس وقت خواہشات کا بازار جوش پر ہو تو اس وقت میرے مرید ہر گناہ سے بچاؤ کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ حواجر یہ ہے کہ وہ وقت دوپہر کا کہ جب دھوپ بڑی تیز ہو اور بندے کو پیاس لگی ہوئی ہو اور دل کرے کہ میں پانی پی لوں، تو اس وقت روزے دار جو ہے وہ پانی نہیں پیتا کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا،
تو جس طرح دوپہر کا وقت جو ہے گرمی کے اندر اس میں طلب ہے پانی کی، تو ایسے ہی ہر عضو کے لیے ایک دھوپ ہے، اور ہر عضو کے لیے ایک اس کی گناہ کی ڈیمانڈ ہے۔ وہ یعنی جیسے دوپہر کی دھوپ میں پیاس لگتی ہے، ایسی آنکھ کے لیے بھی ایک دھوپ ہے، جس دھوپ میں اس کو یہ بے چینی ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں جس کی طرف دیکھنا رب نے حرام کر رکھا ہے، میں وہ سنوں جو سننا رب نے حرام کر رکھا ہے۔ یعنی اس طرح کی صورتحال کہ گناہوں کا اتنا دورہ اور اس قدر انسان کے اندر اس میں ملوث ہو جانے کے لیے بے چینی جب پائی جاتی ہے، تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید اتنے دلیر ہیں، یہ اس ماحول میں روزہ رکھ کے ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں ہے، نہ ان کی آنکھ گندی ہوتی ہے، نہ ان کے کان گندے ہوتے ہیں، وہ ہر خواہش کے مقابلے میں شریعت کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کہ اپنی زبان کو روزہ رکھوا لیتے ہیں کہ تم ساری زندگی وہ نہیں بول سکتی کہ جو بولنا شریعت نے حرام کیا ہے۔ آنکھ کو ساری زندگی روزہ رکھوا لیتے کہ ادھر تو نہیں دیکھ سکتی کہ جہاں دیکھنے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ کان کو روزہ رکھواتے ہیں کہ وہ تم نہیں سن سکتے جو سننے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ نصاب بھی دیا اور پھر کہا مریدی لا تخف۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو سلیبس ہے، سلیبس غوثیہ بغدادیہ، اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ یہ پائی جائیں گی تو اگلا پھر اس پر مرتب ہوگا جو ان کی طرف سے توجہ ہے، اور وہ کہتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، کہ اللہ کے سارے شہر میرے حکم کے تابع ہیں، وہ میرا ملک ہے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اور دوسرے میں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو یوں دیکھ لیتا ہوں جس طرح کے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری آگے اس پر مرتب ہوگی جو خود انہوں نے کورس کیا، اور اپنے سے منسلک ہونے کے لیے شرط بتائی کہ رجالی، لفظ یہ رجالی یعنی میرے جوان مرد اور دلیر لوگ جو میرے ہیں، یعنی میرے مرید، وفی ظلم اللیالی کاللیالی، وہ اور ہیں جو راتوں کے اندھیروں میں چھپے ہوتے ہیں۔ میرے مرید کیا ہے؟ وفی ظلم اللیالی کاللیالی، وہ جہاں جہاں دنیا میں ہوں وہ راتوں کے اندھیروں میں ستاروں کی طرح چمکتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہ وہ بندگی کر رہے ہوتے ہیں، وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وفی ظلم اللیالی کاللیالی، لیالی راتوں کی جو ظلمت ہے، اس میں عام لوگ تو اندھیرے میں گل مل گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں گیا ہے، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ روشنی تھوڑی سی بھی وہ اندھیرے میں دور سے نظر آ جاتی ہے۔ تو فرمایا میرے جو مرید ہیں وہ راتوں کے اندھیروں کے اندر ان کی پہچان ہے کہ وہ دور سے چمکتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس تعلق کی بنیاد پر یہ شہوتوں اور خواہشات کی سواری نہیں ہے کہ ان پہ خواہشات اور شہوتیں سوار ہو جائیں، بلکہ یہ اپنی نفس کشی کرتے ہیں اور خواہشات کی خلاف ورزی کرتے کرتے یہ تجرد کی طرف آتے ہیں، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنی طرف پھر منسوب فرماتے۔ تو اس میں فتنوں کے مقابلے میں آج کے حالات کے اندر
ہم عجم میں مثلا یہ جو اس وقت میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، جب اسلام عجم میں آیا تو کافی وقت تک خطبہ عربی جو ہے یہی ہوتا تھا، اردو میں تقریر نہیں ہوتی تھی۔ کہ اصل جو خطبہ یعنی مسجد نبوی شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو وہ جمعے کے 2 خطبے ہیں جو ہم اذان کے بعد دیتے ہیں، تو ایسے ہی نظام رائج تھا بر صغیر میں۔ لیکن پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ اجتماع ہوتا ہے ہمارا ایک ہفتے کے بعد، تو اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو عربی کا نہیں پتہ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو ان کے لیے ان کی بولی میں پنجابی یا اردو یا فارسی میں پھر تھوڑی سی تقریر کی جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آدھا خطبہ یعنی ایک خطبہ عربی پڑھ کے دوسرے خطبے سے پہلے درمیان میں تقریر کی جاتی تھی، اور یہ جو تقریباً 70-80 سال تک یعنی بھکی شریف میں حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا، پہلے زمانے میں کہ 2 عربی خطبوں کے درمیان تقریر ہوتی تھی، اور پھر یہ کہ دونوں خطبے بعد میں دیے جائیں اور پہلے تقریر کی جائے، اور پھر تقریر لمبی شروع ہو گئی۔ تو اس کو مفید سمجھا گیا، اس کے ذریعے سے لوگوں کی ذہنی تربیت ہوئی، اس کی وجہ سے لوگ دین سے واقف ہوئے، اس کی وجہ سے بر صغیر میں دین سمجھنے والوں میں قوت آئی۔ اور انگریز کے زمانے سے پھر یہ ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ یہ جو خطبہ اردو یا پنجابی والا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، یعنی یہ کہ یہ پڑھا ہوا خطبہ دیں، لکھا ہوا، اس کو پڑھ کر جو حکومت کہے وہ بتائیں، چونکہ اپنے طور پر اگر آزادانہ قرآن و سنت سے بتائیں تو پھر یہ کنٹرول میں نہیں ہو سکتے۔ یہ انگریز کی سوچ تھی بر صغیر کے لیے، لیکن آج تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا، اور انشاءاللہ نہیں پہنایا جائے گا کہ خطبہ سرکاری نہیں ہوگا، خطبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا۔ تو یہ ایک قوت بن گئی دین کی کہ درس نظامی پڑھنے کے لیے وقت نہیں سب کے پاس، تو یہ جمعے کا جو اجتماع ہے وہ عربی خطبہ اپنی جگہ جمعے کے لحاظ سے لازم ہے، لیکن لوگوں سے ہم کلام ہونا چاہیے، اور جو کرنٹ ایشوز ہوں ان سے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے عرف میں بالکل بعد میں آ کر ضرورت، اب جب ادھر سے مثلا حملہ 1000 ہو رہا ہے روزانہ، اور ہم ہفتے کے بعد تھوڑا سا بچاؤ کی بات کریں تو یہ کہاں پورا پڑے گا؟ تو پھر مزید اس کے پیش نظر یہ سوچا گیا کہ یہ جنازے میں جو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو چند منٹ اس وقت بھی ان کو دین کی بات بتائی جائے، دل موم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گے۔ پھر یہ کہ جو قل شریف کا ختم ہے اس میں بھی تو تقریر ہونی چاہیے، چیلم شریف میں تقریر ہونی چاہیے اردو کے اندر۔ اب اس پر قوم آ گئی اور اس کو ثواب سمجھنے شروع ہو گئے عام لوگ بھی، اور یہ کہ ہمارے جانے والے کے لیے اس میں بہتری ہے، آئے ہوئے لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں یہ غمی کے موقع پر اگر ہمیں نیکی کی ضرورت ہے تو شادی کے موقع پر کیوں نہیں ضرورت؟ یعنی اگر غمی کے موقع کا مجمع ہم چاہتے ہیں کہ ادھر سے جو تیر برس رہے ہیں شیطانوں کی طرف سے، تو کچھ نہ کچھ تو ہم پٹی باندھیں، کچھ نہ کچھ تو بچاؤ کریں۔ تو جیسے مرگ ہے مومن کو وہاں بھی نیکی کی ضرورت ہے جانے والے کے لیے اور پچھلوں کے لیے، تو مومن کی تو شان ہے
یہ خوشی غمی دونوں حالتوں میں اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی یاد کرتا ہے۔ تو بنا بنایا مجمع روزانہ ہزاروں اجتماعات شادی کے نام پر ہوتے ہیں اور وہ بربادی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جہاں پر اسپرچول مارل ویلیوز کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، جہاں پہ گناہ کا دھندا ہو رہا ہے، جہاں پہ آنکھوں کو بدکاری کرائی جا رہی ہے، جہاں پہ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، جہاں عریانی فحاشی کی وجہ سے بے برکتی اور نحوست آ رہی ہے، اور نام کیا ہے؟ نام اس کا ہے سنت نکاح، اور نکاح مصنون اور سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور کام سارے وہ کیے جا رہے ہیں کہ جو سنت کے اپوزٹ ہیں۔ تو یہ یعنی جہاں ایک سنت کا اہتمام ہے اور اتنی اس کی اہمیت ہے کہ شریعت کہتی ہے اگر تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو ضرور قبول کرو، اور شریعت ادھر یہ کہتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ڈھول کی آواز آئی تو آپ نے کانوں میں انگلی دے لی اور دور تک چلے گئے، اور ساتھ جو نابالغ بچہ تھا اس سے پوچھا آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس نے کہا کہ نہیں آ رہی، تو پھر انگلی باہر نکالی کہ میرے کان گندے نہ ہو جائیں۔ تو شریعت جہاں بھیجتنے پر زور دے رہی ہے کہ ضرور جاؤ، تو وہاں شریعت بندے کو گناہگار تو نہیں کروانا چاہتی کہ وہاں جائے اور اس کے کان گندے ہو جائیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ وقت جسے کھیل سمجھا جاتا ہے، تماشا سمجھا جاتا ہے، جس میں گناہ کی شاید کچھ لوگ چھوٹ سمجھ لیتے ہیں کہ آگے پیچھے تو ہم حاجی نوازی ہیں لیکن آج چونکہ شادی ہے، تو اس کے اندر شیطان نے ورگلایا ہوتا ہے اس کو، تو ڈبل نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دوسرا کہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی نیکی کا پیغام نہیں دیا گیا، اور ادھر سے ضرورت تھی فصل انسانی دھوپ جو گناہوں کی اس کی وجہ سے قحط پڑا ہوا ہے کہ کوئی بارش ہو اور سیراب ہو جائے فصل، اور بارش کا موقع خود بخود ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر میں یہ آپ کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں، لائیو بھی چل رہا ہے، کہ شادی کے لحاظ سے ایک تو اس میں بچت بھی ہے، وہ ناچ گانا اور وہ کنجرزم اور اس طرح کی صورتحال، دوسرا یہ سب کچھ جہنم کا ایندھن ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور آگے نسل کو برباد کرنا ہے۔ یعنی جس نئی زندگی کے آغاز میں اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں، آگے اس میں برکتوں کی تمنا کیسے ہو؟ تو اتنا بڑا اجتماع، حال بھرے ہوئے ہیں، شادی حال، اور سارے گھروں سے وقت نکال کے آئے ہیں، اور اگر اسی مرحلہ کے لحاظ سے یا ان کی آگے زندگی کے لحاظ سے جو جانے والے کے لیے ضرورت ہے، تو زندہ رہنے والوں کو بھی تو دین کی ضرورت ہے، جو بیٹھے ہیں ان کی بھی فکر آخرت کی ضرورت ہے، اس وقت زیادہ ضرورت ہے۔ جنازے میں تو سامنے میت ہے تو پھر کچھ ڈرے ہوئے ہیں، اب شیطان اپنی سواری کرنا چاہتا ہے سب پہ، تو اب زیادہ ڈرانا ضروری ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، یہ گاڑی دولہا دلہن کی کبھی یہی موت گاڑی بھی ہوگی، اس کا بھی سوچنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پھر یعنی وہ جو شدت ہے گناہ کی، بے حیائی اور یعنی فحاشی کی، اس میں کمی آ سکتی ہے، دین کا ابلاغ ہو سکتا ہے، پیغام پہنچ سکتا۔ روزانہ کے اگر پاکستان میں 1,00,000 اجتماع بارات کے حالوں میں موجود ہیں، تو 1,00,000 جگہ
اگر شیطان کی چیخیں نکالی جائیں، 1,00,000 جگہ قرآن و سنت کا پیغام دیا جائے، 1,00,000 جگہ انگریز کا رد کیا جائے، 1,00,000 جگہ ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف قرآن و سنت کا پیغام دیا جائے، تو کون سا میڈیا ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون سا ظلم اور ستم کا جو دھندا ہے وہ دین اسلام کی قوت کو روک سکتا ہے؟ اس بنیاد پر یعنی اس موقع پر 2-4 آیات، صرف 10 منٹ کا پیغام جامع انداز میں اگر وہاں دے دیا جائے، باقی بچنا تو کسی نے اپنی خوش قسمتی اور نصیب سے ہے، لیکن یہ اہتمام کرنے والے کو تو ثواب مل جائے گا کہ جس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی اور اس نے یہ اہتمام کرایا اور کیا، اس کے لحاظ سے وہ تو اس سلسلہ میں سرخرو ہو جائے گا، اور آگے صورتحال اس کے لحاظ سے پھر یقیناً یہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اس وقت کی نیکی کی دعوت بھی یقیناً رنگ لائے گی۔ اور پھر جو جیسے جمعے کا خطبہ ہے ایسے ہی نکاح کا خطبہ ہے، تو جمعے کے خطبے کے ساتھ ہم نے اس خطبے کا اردو بیان تو ضروری سمجھ لیا، لیکن اتنی صدیوں کے گزرنے کے باوجود آج تک ہم نے نکاح کے خطبے کا ترجمہ ضروری نہیں سمجھا، اور نکاح کے خطبے کا جو بیان ہے کہ پہلے اردو میں بیان کر دیا جائے پھر عربی خطبہ پڑھ لیا جائے، وہ ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ تو اتنی تو ہمیں ترقی کر جانی چاہیے کہ اگر یہ اردو والا خطبہ جمعے میں جو پہلے نہیں دیا جاتا تھا عجم کے اندر، صرف دین کے احیاء کے لیے کہ دین زندہ رہے باقی رہے، یہ ہم نے شروع کیا، تو پھر یہ جو خطبہ ہے نکاح والا، اس کا مطلب بھی تو بارات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دولہے سمیت پتہ ہی نہیں کہ یہ پڑھا کیا جا رہا ہے، یہ بولا کیا جا رہا ہے، یہ حکم کیا ہے نکاح کا، اس کے تقاضے کیا ہیں، آداب کیا ہیں، طلاق کیسے ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے لفظوں سے بھی یہ کچھ ہو جاتا ہے، پوری زندگی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اسلام میں ویسے بھی یعنی جس طرح نماز فرض ہے، ایسے ہی بالغ مرد پہ نکاح طلاق کے مسائل کو سمجھنا بھی فرض ہے، اسی نقطہ نظر کا فرض ایک جیسا۔ تو اس بنیاد پر ان باتوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔